ویلکم ٹو چنبل ٹی وی۔ ایک جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی جس کا نام چنچل تھا۔ وہ ایک دن پھولوں کے باغ میں بیٹھی تھی اور ایک کوا آیا اور چنچل سے کہنے لگا، تم کون ہو اور کس جنگل سے آئی ہو؟ چنچل نے کہا، تم کو کیا ہے، اپنا کام کرو۔ کوا پھر وہاں سے چلا گیا اور چنچل وہاں بیٹھی پھولوں کی خوشبو سے خوش ہو رہی تھی۔ کوا اپنے گھر جا کر سوچوں میں گم سم بیٹھا تھا اور اس کے پاس بلبل آیا اور کہنے لگا، ارے او کالو بھائی، کیا سوچ رہے ہو اتنے گم سم ہو کر؟ کالو کوا بولا، کیا بتاؤں تم کو، کیا چڑیا تھی، بہت ہی پیاری، کیا آواز تھی اس کی، میں تو مر مٹا ہوں اس پر، کاش وہ مجھ سے دوستی کر لے۔ پھر بلبل نے کہا، کالو بھائی، آپ نے کہاں دیکھا ہے اس کو، اور وہ کہاں کی رہنے والی ہے، کچھ پتہ بھی ہے؟ کالو بولا، نہیں، یہ تو کچھ نہیں پتا مجھے، میں نے تو اس کو ایک پھولوں کے باغ میں دیکھا تھا جب میں دریا سے واپس آ رہا تھا۔ پھر بلبل نے کہا، تو تم کو پتہ کیسے چلے گا اس کا؟ کالو نے کہا، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، اس کو دیکھ کر میں تو سب کچھ بھول گیا تھا۔ بلبل وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح کالو کوا چڑیا کو دیکھنے کے لیے پھر سے باغ کی جانب چل پڑا، مگر چڑیا اس کو نظر نہ آئی۔ وہ سارا دن وہاں بیٹھا رہا، چنچل کا کوئی پتہ نہ چلا۔ تھک ہار کر واپس چلا گیا اور اپنے گھر جا کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ صبح ہوئی تو پھر ایک امید سے اڑا اور اسی باغ کی طرف چلا گیا۔ آج پھر صبح سے شام ہو گئی، چنچل کا کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں کی ہے، کہاں گئی، کیوں نہیں آئی، دوبارہ آئے گی بھی یا نہیں؟ ایسے بہت سے سوال اس کے دل اور دماغ میں چل رہے تھے، پر اس کے سوالات کا جواب بھی چنچل کی طرح لاپتہ تھا۔ نہ کسی نے اس کو دیکھا اور نہ ہی کسی کو اس کا پتہ تھا۔ رات ہو گئی، کوا واپس آ گیا۔ آج تو اس کی نیند بھی اڑ گئی۔ کافی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو بلبل پھر آیا اور کالو کوے سے کہنے لگا، کیا کرتے ہو تم، غائب ہی ہو گئے ہو، جب بھی آؤ تم ملتے ہی نہیں۔ کالو کوے نے کہا، میں صبح ہوتے ہی اس پھولوں کے باغ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ پھر بلبل نے کہا، پھر کیا بنا، اس سے کوئی بات ہوئی تمہاری، یا اس کے قریب کے چکر لگا کر آ جاتے ہو؟ کالو اس کی بات سن بولا، کاش کہ وہ نظر ہی آ جاتی، وہ تو وہاں ہوتی ہی نہیں۔ اس دن کے بعد وہ ایسے غائب ہوئی جیسے کوئی ہوا کا جھونکا۔ بلبل نے کہا، تم پریشان نہ ہو، وہ کبھی تو نظر آئے گی تم کو۔ کالو پھر وہاں سے اڑا اور باغ میں جا بیٹھا۔ دوپہر ہو گئی، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ شام ہوئی تو کالو کوے کا انتظار رنگ لے ہی آیا۔ چنچل اسے نظر آ گئی۔ وہ باغ میں آئی تو اس نے دیکھا کہ وہی کوا وہاں بیٹھا ہے۔ وہ واپس جانے لگی تو کالو بولا، تم ایسے کیوں جا رہی ہو؟ میں 2 دن سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں اور تم واپس آئی اور آ کر چل پڑی۔ چنچل نے جواب دیا، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم یہاں آؤ اور مجھے ڈھونڈو؟ کالو نے کہا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس لیے میں تم کو ڈھونڈ رہا ہوں، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ چنچل نے غصے سے کہا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ تم کو شرم نہ آئی؟ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو؟ ارے اپنے آپ کو تو دیکھ لینا تھا،
یہ بات کرنے سے پہلے خود کو دیکھو، کوئی رنگت نہ آواز مجھے دیکھو، ایک خوبصورت رنگیلی، اور میری آواز کتنی پیاری، کوئی عقل سے کام لو اور اپنا راستہ پکڑو۔ یہ کہہ کر چنچل وہاں سے چلی گئی اور کالو بہت دکھی ہوا۔ وہ وہاں سے اپنے گھر چلا گیا اور وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہ آتا، دن رات اپنے گھر میں ہی رہتا۔ بلبل بہت پریشان تھا کہ کالو ایسے تو بیمار ہو جائے گا۔ تھک کر بلبل خود ہی اس کے گھر چلا گیا اور اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگاتا، مگر کالو پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک دن بلبل اپنے بہت پرانے دوست کے پاس آیا اور اس کو کالو کا سارا قصہ سنایا۔ اس کے دوست نے کہا، تم کس طرح اس کو میرے باغ میں لے آؤ؟ بلبل نے بہت محنت سے کالو کو راضی کیا اور باغ میں لے گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک کوی سے ہوئی۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی جو ایک طوفان کی وجہ سے اپنے گھر اور جنگل سے بچھڑ گئی۔ وہ کالو کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ کالو اس سے مل کر بہت خوش ہوا اور ان دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ کالو کوی کو روز خود پھل لا کر کھلاتا۔ ایک دن چڑیا نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور ان سے جل کر بولی، نہ کام کا نہ کاج کا، تم تو پاگل ہو جو اس جیسے سے دوستی کر رہی ہو۔ کوی نے کہا، اے بہن، پاگل میں نہیں، تم ہو جس نے اس کی دوستی نہ اپنائی، اور میری طرف سے تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے مجھے اتنا اچھا دوست ملا۔ کوی پھر وہاں سے چلی گئی اور چڑیا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔